اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال، اس نے کہا یعنی ابلیس نے، ربی، اے رب، اے پروردگار، فانذرنی، فانذر، پس تو مہلت دے، نی مجھے، پس تو مجھے مہلت دے دے، الا تک، یومی، اس دن، یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس نے کہا اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، حشر تک۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ابلیس کا مکالمہ اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہم پیچھے بھی پڑھے ہیں کہ ابلیس پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی اور اسے جنت سے نکال دیا اور اسے مردود قرار دے دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے، بے تعظیمی کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا ہے، تو اب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پھر اللہ کا ایک نظام بھی تھا جس سے دنیا میں قائم کرنا مقصود تھا۔ اس نے کہا یا اللہ، جب تک یہ لوگ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اس وقت تک تو مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے، یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 37 میں ذکر ہے، فرمایا قال، فرمایا فَإِنَّكَ، فَإِنَّ، پس بے شک، کا تو، پس بے شک تجھے، من المنظرین، مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، پس بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 38 بھی ساتھ ہی مضمون ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الا تک، یومل، اس دن، الوقتی، وقت، المعلوم، مقررہ، الا یوم الوقت المعلوم، وقت مقررہ کے دن تک، وقت مقررہ کے دن تک یعنی قیامت۔ جب اس نے کہا اے باری تعالیٰ، جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ دنیا میں نظام قائم کرنا چاہتا تھا، حق اور باطل کا، خیر اور شر کا، اس لیے اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ تو بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، تجھے مہلت دے دی گئی ہے، جو تو نے مانگا ہے وہ تجھے دے دیا گیا۔ کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، وقت مقررہ کے دن تک، جو قیامت کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس کے بعد تیرے پاس دیا ہوا وقت ختم ہو جائے گا اور تمہاری گرفت ہو جائے گی، اور جو جو تمہاری ذریت ہوگی، تمہارے پیچھے چلنے والے ہوں گے، سب کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ابھی ابلیس نے آگے کہا، سورۃ الحجر آیت نمبر 39، اس نے کہا قال، اس نے کہا ربی، اے پروردگار، بما، اس سبب سے جو، بما، اس سبب سے، ما موصول ہے، با کا مطلب ساتھ، یعنی اس سبب سے جو، اغویتانی، اغویتا، تو نے گمراہ کیا، نی مجھے۔ اس نے کہا ہے پروردگار، جس سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ، لام زبر لا، لام میں مفتوح ہے تاکید کے لیے، اُزَيِّنَنَّ، نون شد کا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ، میں ضرور خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا، میں ضرور بھی ضرور آراستہ کر دوں گا، خوشنما بنا دوں گا، لہم، لا، لیے، ہم، ان کے، فی الارض، زمین میں، میں یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں کو، نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا۔ اور لَأُغْوِيَنَّهُمْ، لَأُغْوِيَنَّ، میں ضرور گمراہ کروں گا، یہ بھی لام زبر لا، لام تاکید ہے،
اور نون شد کے ساتھ تاکید کے لیے، وَلَأُغْوِيَنَّ اور میں ضرور گمراہ کروں گا ہم انہیں، ہم کا مطلب انہیں، ان کے، ان، یہ سب ہم کے مطلب ہیں، عبارت کے لحاظ سے پھر معنی متعین ہوتا ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین سب کے سب کو، میں ضرور بھی ضرور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اب جب اسے مہلت مل گئی رب کی طرف سے، تو وہ چونکہ پہلے بھی مغرور تھا، متکبر تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت اس کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں تھی، لہٰذا اس نے مزید تکبرانہ جملے بولے رب کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، کہ جس سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ضرور بھی ضرور گناہوں کو، نافرمانیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا۔ ابلیس نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا جھوٹی قسم دے کر اور طرح طرح کے وسوسے ڈال کر، اسی طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں بھی یہی کہا کہ جو جو تیرے احکام ہوں گے میں ان کو ان کے بارے میں نافرمانی میں ڈال دوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو پھسلا دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا، یہ تیرے راستے پر نہیں رہیں گے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے تو اللہ کے سامنے کہہ دیا تھا میں ان کے لیے زمین میں گناہوں کو، نافرمانیوں کو خوشنما بنا دوں گا ضرور، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت کیوں دی؟ اسے اسی وقت ہلاک کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ وہ تو زمین میں شر انگیزی کرنے والا تھا، اللہ کی نافرمانیاں پھیلانے والا تھا، مخلوق کو گمراہ کرنے لگا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت کیوں دی؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ انسانوں کی آزمائش کی جائے، انسانوں کی آزمائش کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی۔ ابلیس اور اس کی ذریت اور دنیا، نفس، یہ سارے شیطان کے ہتھیار ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری، اپنے احکام اتارے، پھر انبیاء کرام کی ہی تبلیغ سے، تعلیم سے علماء کرام، اولیاء اللہ، اہل اللہ، صالحین وجود میں آئے، یعنی ابلیس کی فوج بھی وجود میں آ گئی اور رحمان کے ماننے والے بھی وجود میں آ گئے۔ تو یہی امتحان تھا انسان کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دے دیے، اس کے اندر روح بھی پھونک دی، اپنی معرفت کی، اپنی قربت کی یاد دلانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر اور شر میں امتیاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دے دی اور انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا بھی شر کا بھی۔ جس طرح سورت الشمس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے درست بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اسے بدی اور نیکی سمجھا دی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور بے شک وہ ناکام ہو گیا جس نے نفس کو گناہوں میں ملوث کر لیا۔ یعنی نفس کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالی نے خیر اور شعور کو داخل کر دیا، انسان کے باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ انبیاء کرام، اولیاء اللہ، علماء کرام، پھر اپنی کتابیں، اپنی تعلیمات ظاہر میں بھی یہ ظاہر کر دی اور انسان کے اندر بھی خیر اور شر میں امتیاز کرنے کا فرق رکھ دیا۔ اب جو بندہ
اللہ کی تعلیمات کے پیچھے چلے گا، انبیاء کرام اس کی تعلیمات کو مانے گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے خیر کو پیدا فرما دے گا، اس کے لیے اچھائی کی راہ ہموار کر دے گا، خیر کی راہ ہموار کر دے گا۔ اور جو بندہ شیطان کے پیچھے چلے گا، نفس کے پیچھے چلے گا، اس کے لیے اللہ وہی راہ ہموار کر دے گا۔ باقی معلومات کی طرح انسان کو نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسے خیر اور شر میں تمیز دی ہے۔ جس طرح فرشتے دیکھیں وہ اللہ کے احکام کے پابند ہے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے بس وہی بجا لاتے ہیں، وہ سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ چاند کا نظام دیکھیں، سورج کا نظام دیکھیں، زمین کا نظام دیکھیں، انسان کے اندر جو اعضاء کا فنکشن ہے وہ دیکھیں، سارے اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، جو حکم لگایا گیا ہے بس وہی بجا لا رہے ہیں۔ مگر انسان ایسا ہے کہ انسان کو محض مجبور نہیں بنایا گیا اطاعت کے لیے، بلکہ انسان کو خیر اور شر اختیار کرنے کا، انتخاب کرنے کا اذن دیا گیا ہے۔ اسی سے آگے پھر جزا اور سزا کا نظام قائم ہونا ہے، ثواب اور عقاب کا نظام قائم ہونا ہے، جنت اور دوزخ کا نظام قائم ہونا ہے، کہ انسان کو تمیز دیا ہے اس میں۔ پھر آگے ابلیس نے کہا، سورۃ الحجر آیت نمبر 40، اللہ سوائے عبادہ کا، عبادہ بندے، عبد کی جمع عباد، بندے کا تیرے، کاف زبر کا، یہ ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہوتی ہے جو اللہ کو خطاب ہو رہے ہیں، کہتے ہیں سوائے تیرے بندوں کے، من ہم جو ان میں سے ہوں، من کا مطلب سے، ہم ان میں سے، المخلصین مخلص، اللہ عبادہ کا منہم المخلصین سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو مخلص ہو، نفس کی فریبیوں سے، میرے فریب سے جو خلاصی پا چکے ہوں، سوائے ان بندوں کے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے، ہیں دنیا میں، جن کے بارے میں شیطان نے بھی اقرار کیا کہ باری تعالیٰ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، میں ان کے لیے نافرمانیاں گناہ آراستہ نہیں کر سکوں گا۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے مخلص بندے۔ اخلاص، امام راغب اصفہانی نے اخلاص کی تعریف لکھی، اخلاص کا معنی کیا ہے، پھر اس کی کیا مراتب درجات ہیں اور کس قدر اہمیت ہے، وہ آپ سن لیں۔ اخلاص کی تعریف امام راغب اصفہانی نے کی، کہتے ہیں اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے برات کا اظہار کرے، بندہ ہر چیز سے برات کا اظہار کر دے، اس سے جدا ہو جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس عبادت میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ کرے، کسی اور چیز کی آمیزش نہ کرے، خلط ملط نہ کرے، اس میں ملاوٹ نہ کرے، بس خالصتاً رب کی مانے، بس خالصتاً رب کی مانے۔ مثلا کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو وضو خالصتاً صرف اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کرے، نیت اس میں یہ نہ رکھے کہ چلو میرے اعضاء ٹھنڈے ہو جائیں گے، مجھے ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی، یہ نیت بیچ میں نہ رکھے، اس میں پھر کھوٹ پن آ جائے گا۔ روزہ رکھ رہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت میں یہ شامل نہ کرے کہ میرا وزن کم ہو جائے گا، یا شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، یا میرا معدہ درست ہو جائے گا۔ نماز کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اس لیے نہ پڑھے کہ میری جسمانی ورزش ہو جائے گی، یا کوئی اور بندے ادھر ادھر پڑھ رہے ہوں تو ان کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں، لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، یہ نیت بنا لیں، تو یہ کھوٹ پن ہے۔ ان چیزوں سے، ان چیزوں کی آمیزش سے عبادت کو خالص کر لینا، ہر معاملے کو خالص کر لینا، اللہ کے احکام کے ہر معاملے کو خالص کر لینا، اسے بولتے ہیں اخلاص، اسے بولتے ہیں اخلاص۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
सूरत अल-बय्यिना आयत नंबर 5 में फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और उनका सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करें इखलास के साथ, उसकी इताअत बजा लाते हुए। इस तरह सूरह ज़ुमर आयत नंबर 2 और 3 में फरमाया इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, बेशक हमने आपकी तरफ हक के साथ किताब नाजिल फरमाई है, सो आप अल्लाह की इबादत कीजिए इखलास के साथ, उसकी इताअत करते हुए। सो अल्लाह ही के लिए ये दीन हालिस है। सो अल्लाह ही के लिए दीन हालिस है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई मकामात पर इबादत को हालिसतन अपने लिए करने का हुक्म दिया है। इबादत हो, मुआमलात हो, जहां भी अल्लाह के अहकाम बजा लेना है, हालिसतन उसकी नीयत हो। हत्ता के कमाल इखलास ये है कि जब बंदा इबादत कर रहा हो उसमें जन्नत की रगबत, दोज़ख का खौफ भी ना हो। कमाल इखलास है ये। जन्नत की रगबत में दोज़ख के खौफ से इबादत ना करें, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। जिस तरह सूरतुल बकरा आयत नंबर 207 में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ किया, फरमाया वामिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, बाज लोग वो हैं जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जान फरोख्त कर देते हैं, अल्लाह की रजा पाने के लिए अपनी जान उसके सुपुर्द कर देते हैं। इस तरह सूरतुल बकरा आयत नंबर 265 में फरमाया वमसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगा मर्दातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिनुन फआतत उकुलहा दिअफैन, और उन लोगों की मिसाल जो अपने मालों को अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और अपने दिलों को मजबूत रखने के लिए खर्च करते हैं, उस बाग की तरह है जो ऊंची जमीन पर हो और उस पर मूसलाधार बारिश हो तो वह अपना फल दुगना लाए। यानी माल खर्च करने में भी अल्लाह की रजा, तो फिर उसको बदले में क्या मिलता है? अल्लाह की तरफ से अजर, अल्लाह की तरफ से रजा, वो भी दुगना बर मिलती है। इखलास, हर मामले में इखलास, हर मामले में इखलास। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है कि जब उन्हें यमन की तरफ भेजा गया तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे कोई वसीयत फरमाए, वसीयत फरमाए। हजूर ने फरमाया इखलास के साथ अल्लाह की इताअत करो, इखलास के साथ अल्लाह की इताअत करो, तुम्हें कम अमल भी काफी होगा, थोड़ा सा अमल करोगे वो भी काफी हो जाएगा, वो भी काफी हो जाएगा। ये इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरिक में हदीस है, जिल्द 4 सफ़ा 306। फिर हजरत दहाक बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी, मेरा कोई शरीक नहीं है, जिसने मेरे साथ किसी को अमल में शरीक किया बस वो अमल मेरे शरीक के लिए है। यानी किसी भी अमल में किसी को शरीक का ले फरमाया वो अमल उसी के लिए है। ऐ लोगो, अल्लाह के लिए इखलास के साथ अपने अमाल बजा लाओ, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं अमाल को कबूल फरमाता है जो खालिस उसके लिए हों, और ये ना कहो कि ये अमल अल्लाह के लिए है और रिश्तेदारों के लिए। यानी कोई अमल कर रहे हो उसमें कहें चलो रिश्तेदार भी राजी हो जाएंगे, फरमाया ना, ये नियत ना रखो, क्योंकि फिर वो अमल रिश्तेदारों ही के लिए है और अल्लाह के लिए वो अमल बिल्कुल नहीं है। और ये भी ना कहो कि ये तुम्हारी खातिर है, क्योंकि फिर वो तुम्हारी ही खातिर है और अल्लाह के लिए बिल्कुल नहीं है। ये मुस्नदुल बज़ार में हदीस है, हदीस नंबर 3567। मतलब ये है कि अपने आप को भी अमल से निकाल दो, अपने रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को, उनको भी निकाल दो, हर एक बंदे को निकाल दो अमल से। कोई भी अमल करो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि बाकी फवाइद तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, तो फिर नियत गदली क्यों करनी है? तो अल्लाह की रजा के लिए। तो ये ऐसे मुखलस बंदे हैं
جن سے شیطان بھی عاجز آ گیا. شیطان نے کہا باری تعالیٰ میرا ان پر وس نہیں چلے گا، جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے شر سے محفوظ رہیں گے، میں ان کو ورگلا نہیں سکوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرمائے، ہماری نیت کو، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، نفس کے فتنوں سے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.